کہتے ہیں ماہ ذوالحجہ کے پہلے عظیم الشان جمعۃ المبارک کے دن جو کوئی بھی انا اعطیناک الکوثر کا یہ عمل کر لیتا ہے، اسی دن ہی اس بندے کا گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ اس لیے کہ آج ہے 5 ذوالحجہ، یہ قربانی والے مہینے کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، تو اس لیے اس جمعہ کو ہرگز ضائع نہ کیجیے گا۔ ہم تو پورا سال اس دن کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ اس دن میں جو کوئی انا اعطیناک الکوثر کا یہ عمل کرتا ہے، اس کی ہر مراد، ہر حاجت آج کے دن ہی پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آج کے دن ہی آپ اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتے ہیں، آپ عزتیں کمانا چاہتے ہیں، آپ رزق کمانا چاہتے ہیں، دولت کمانا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ کبھی زندگی بھر کسی کے محتاج نہ ہو، اور اللہ کے کرم اور فضل کی بارش آج آپ کے گھر میں خوب برسے، تو پھر آج آپ کے پاس بہترین موقع ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ جمعہ کا دن ہر کوئی جانتا ہے، ماہ ذوالحج یعنی حج والے مہینے کا، قربانی والے مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ پہلے جمعے کی فضیلت اتنی ہے کہ اس دن میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہر لمحہ بندوں کے اوپر چھم چھم برس رہی ہوتی ہیں۔ آج وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے، بڑے قسمت والے ہوں گے، جو آج جمعۃ المبارک کے دن انا اعطیناک الکوثر کا یہ عمل کریں گے۔ دیکھیں، جمعہ کا دن یہ اسلامی ہفتے کا سب سے افضل دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے عید کا درجہ دیا گیا، یعنی یہ عید کا دن ہے۔ قرآن کریم، احادیث نبوی اور صحابہ کرام کے اقوال سے جمعہ کی عظمت واضح ہے، تو اس لیے جمعہ کی فضیلت کو مختلف رنگوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو سادہ سی بات سمجھاتا چلوں اور اس کے ساتھ ہی عمل بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو کوئی بھی مقصد ہے جو صدیوں سے نہیں مل سکا، جس کے لیے آپ نے ساری کوشش کی ہے، سارے جتن کیے ہیں، آپ بالآخر بڑے بڑے وظائف بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہوا، تو پھر آج آپ کے پاس بہترین موقع ہے بھی، جو ساری زندگی نہیں مل سکا، آج کے دن وہ سب کچھ مل جاتا ہے اگر آپ صدق کے دل کے ساتھ اس عمل کو صرف ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ عمل کرنے والا شخص اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے لیے اپنی معرفت کے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور کہتے ہیں اس کی بدولت جس نے جو کچھ بھی مانگا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کی الف لام میم سے لے کر والناس تک آپ پورا قرآن دیکھ لیں، کسی جگہ بھی کسی بھی سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے کسی دن پر نہیں رکھا، مگر اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کا دن کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پوری ایک سورت کا نزول فرمایا ہے، اور جس سورت کا نام بھی سورت جمعہ رکھا ہے۔ دیکھیں، اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اس لیے جمعہ کے دن کو عید قرار دینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن، اس میں غسل، صفائی، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا۔ بھئی آپ جب یہ عمل کرنے لگے تو جمعے کے بعد کریں یا جمعے سے پہلے کریں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کوشش کرنی ہے غسل کر کے، وضو کر کے، پاک صاف کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر آپ کسی ایسی جگہ پر عمل کو پڑھیں جہاں پر لوگوں کا ہجوم نہ ہو، رش نہ ہو۔ اگر ہو بھی تو آپ ان کے ساتھ کلام نہ کریں، گفتگو نہ کریں۔ عمل بڑا مختصر سا ہے، بڑا سادہ سا ہے، لیکن اس عمل کی شان، طاقت باقی اعمال سے آپ کو بے نیاز کر دے گی۔ میرے یقین کے مطابق یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی دوسرے عمل کی ضرورت اور حاجت باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ یہ دن سید الایام کہا جاتا ہے، یعنی جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کو خصوصی مقام حاصل ہے، اس لیے قیامت کے دن بھی جمعہ، قیامت جو ہے وہ جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن آدم کو پیدا کیا ہے، اسی دن جنت میں داخل کیا، اسی دن زمین پر اتارا۔ اس لیے دوستو، یہ وہ جمعۃ المبارک کی عظمتیں اور فضیلتوں کو ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جمعہ کا دن وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ گھڑی موجود رکھی ہے جس میں بندہ جو بھی مانگے، رزق مانگے، اولاد مانگے، عزت مانگے، شہرت مانگے، مقام مانگے، عروج مانگے، جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اب عمل کچھ اس ترتیب کے ساتھ ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ مالک مجھے فلاں چیز کی طلب ہے، مجھے فلاں چیز کی حاجت ہے، مولا تو مجھے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں عطا کر دے گا۔ تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جیسے مانگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے آپ نے نیت کر لی، انما الاعمال بالنیات۔ آپ نے حدیث پاک بھی سنی ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت کر کے جب آپ جس عمل کو پڑھیں گے اس کے ساتھ ہی جب پہلے
نیت کر لی، اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا۔ اب یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جمعہ کے دن آپ جو بھی درود پاک پڑھیں گے برکت ہی برکت ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو یہ سب سے افضل ہے، اس کا ثواب بھی دگنا ملتا ہے اور اس کی برکتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور اس لیے کہ اس کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ پھر اسی درود پاک کے اندر حضور علیہ السلام کا ذکر ہے، حضور کی آل کا ذکر ہے، حضور کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو اس لیے جب آپ کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا، اگر عمل کے اندر 100% کامیابی چاہیے اور وہ اپنی تمام حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہیں، آج کے دن ہی تمام انعامات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر 10 مرتبہ درود ابراہیم ہی آپ پڑھ کر اس عمل کا آغاز کریں۔ پھر دیکھیے گا آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کیسے رحمتیں برستی ہیں۔ اس دن آپ نے خدا را باقی کوئی کام کر سکے یا نہ کر سکے، ایک جمعے کی ادائیگی کر لیجئے گا، دوسرے نمبر پر اس عمل کو پڑھ لیجئے گا، بس آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کو مقام مل جائے گا، آپ کو عروج ملتا چلا جائے گا، آپ کی زندگی سے زوال ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے دوستو آج آپ نے کچھ اس ترتیب کے ساتھ جیسے عمل بتا رہا ہوں، کیونکہ اس عمل کی ایک ایک چیز، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ انتہائی قیمتی اور شاندار ہے۔ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات رحمتوں کا نزول ہوتا چلا جائے گا۔ اب دوستو آپ نے جب اتنی چیزیں کر لی، اب ذرا عمل بھی سن لیجئے گا۔ میں آپ کو ایک ایک چیز بتا رہا ہوں، ایک ایک حصہ، ایک ایک جز بتا رہا ہوں، تاکہ کوئی بھائی بہن آج کے اس عمل کی برکتوں سے محروم نہ رہے۔ کیونکہ بہت سارے دوست یہ شکوہ کرتے ہیں ہم بڑے بڑے اعمال پڑھتے ہیں، بڑے بڑے وظائف پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا بڑے بڑے وظائف کو چھوڑے، بس جمعہ المبارک کا انتظار کیا کریں۔ جو بھی ماہ ذو الحجہ کا پہلا جمعہ ہو، اس جمعہ میں آپ اس عمل کو پڑھ لیا کریں، پھر دیکھیا کریں اللہ کی رحمتیں کیسے تمہارے اوپر جو ہے وہ نشاور ہوتی ہیں۔ اب دوستو آپ نے کچھ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہوگا کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ نیت کی، پھر آپ نے درود پاک پڑھا۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ چند ایک چیزیں پڑھنی ہیں، اور ان کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو نصیب ہوگی۔ اب آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اللہ الصمد۔ ہر کوئی جانتا ہے اللہ الصمد یہ کتنا شاندار جملہ ہے۔ سورۃ اخلاص ہے جس کو قرآن مجید کی وہ عظیم سورت کہا جاتا ہے، جس کا نام سورۃ توحید بھی ہے، اس کا نام سورۃ اخلاص بھی ہے، اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ اس کی یہ آیت نمبر 2 ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ دیکھیں یہ تمہاری زبان پر کتنا پیارا لگے گا، اور جب کوئی بندہ اس عمل کو پڑھتا ہے، اس کی ایک شان الگ ہے، اس کی ایک طاقت الگ ہے، کیونکہ ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجت طلب کرنے سے، آپ جیسے جیسے حاجت طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنی جگہ سے اٹھنے سے، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے رب تمہاری حاجتیں پوری فرما دے۔ تو اس سے بڑھ کر اور انسان کو انعام کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر اور اللہ کی رحمت کیسی چاہیے، اس سے بڑھ کر اور انوار و تجلیات کیسے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں اس عمل سے بڑا عمل شاید آپ نے زندگی میں نہ کیا ہو، اور زندگی میں وہ رحمتیں وہ راحتیں حاصل نہ کی ہوں جو آج آپ اس عمل سے کرنے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ بھئی آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، یورپ کی کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں، بھئی جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، جہاں جہاں آج جمعہ المبارک کا دن ہے، آپ خدا را اس عمل کو پڑھ کر رب کی رحمتیں حاصل کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ کا کرم حاصل کیجئے گا، اللہ کا فضل حاصل کیجئے گا۔ بس یہ جس نے کر لیا اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس پر اللہ کی رحمتوں کا بول بالا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر سورۃ کوثر بھی موجود ہے، اس کے اندر سورۃ اخلاص کی یہ ایک آیہ مقدسہ بھی موجود ہے۔ تو اس لیے اس کی شان اور عظمت کا اندازہ کوئی عام شخص تو لگا ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ عمل کتنا شاندار اور کتنا طاقتور ہے۔ اب بھائی جان آپ نے اس کے بعد جب آپ نے یہ کلمات پڑھ لیے، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں یہ آپ کو بالکل وہ سینے کا راز بتا رہا ہوں جو شاید آج تک نہ آپ نے سنا ہو، نہ میں نے بتایا ہو۔ اس لیے آج ماہ ذو الحجہ کا وہ عظیم دن ہے جس دن کا مجھے بھی انتظار تھا۔ آج حاجی حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور میرے کچھ اساتذہ میں بھی حج پر روانہ ہے۔ آپ سے دعا ہے آپ ان کے لیے دعا کریں، اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہم سب کے لیے دعا فرمائے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔
فرمائے اور ہماری بھی مشکلیں آسان فرمائے اور ہمیں بھی مدینہ طیبہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ تو ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، اپنا مقصد لکھیں، انشاءاللہ تعالی ان کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب دوستو آپ نے یہ جو اسم مبارک بتایا ہے، اس اسم مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے، تو دیکھیں جیسے جیسے اس کو پڑھنا ہے تصور میں اپنا مقصد رکھنا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور ذہن میں رکھ کر اس عمل کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اس عمل کی مکمل برکتیں اور مکمل اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نصیب ہو سکے، اس لیے کہ قسمت والے ہی لوگ اس عمل کو کرتے ہیں۔ اگر آپ قسمت والے بننا چاہتے ہیں اور آپ سے سمجھ رہے ہیں کہ میرا مقدر سویا ہوا ہے، میری قسمت سوئی ہوئی ہے، اب میں کدھر جاؤں، کہاں سے میری بات بنے گی، میں نے بڑے بڑے محنتیں کر چکا ہوں، بڑے بڑے علاج کروا چکا ہوں، بڑے بڑے وظائف اور اعمال پڑھ چکا ہوں، میری کہیں سے بات نہیں بنے، تو پھر دوستو آج آپ کی بات بننے والی ہے۔ آپ نے فقط یہ کلمات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ان کو آپ نے اس آیہ مقدسہ کو 41 بار پڑھنا ہے۔ تصور جو میں نے کہا ہے وہی رکھنا ہے۔ اب اسی طرح اس عمل کے پڑھنے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے کلام نہیں کرنا، کسی سے بھی گفتگو نہیں کرنی، یہ چند ایک اس کی شرائط ہے۔ کوشش کرنی ہے قبلہ کی جانب منہ کر کے عمل کریں۔ یہ آپ مسافر ہیں، سفر میں ہیں تب بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، گھر میں ہیں تب بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا کہیں اور جا رہے ہیں، کسی اور جگہ آپ کی مصروفیت ہے، وہیں پر بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے گا یہ مہینہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ماہ ذو الحجہ کا مہینہ، تو اس کے پہلے 10 دن تو آپ کو پتہ ہے بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ ان 10 دنوں کا ذکر تو اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے، اس لیے کہ ذو الحجہ یہ اسلامی سال کا 12واں آخری مہینہ ہوتا ہے اور نہایت بابرکت، اس کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو یہ آخری مہینہ محرم کا پہلا مہینہ، تو آپ کا پچھلا سال میں جو کچھ نہیں ملا وہ بھی مل جائے گا، اور جو اگلے سال طلب کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ تو اس لیے یہ عبادت، قربانی، حج اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں ایسے عظیم دن آئے جن کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہی وہ دن ہیں، یہی وہ راتیں ہیں جس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ اس لیے دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ سب سے زیادہ محبوب دن ہیں، اس لیے ان دنوں میں جو اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے، جو اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، جو اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، وہ ان دنوں کو ضائع نہ کرے اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کر لے، تو رب کائنات اپنی رحمت کا سایہ اپنے بندوں کے اوپر کر دے گا۔ اور جو بندے آج سنت ابراہیم کی یاد میں دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس مہینے میں اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دینے کا ارادہ کر لیا تھا، اللہ نے ان کی وفاداری کو قبول کر لیا۔ اس لیے اس مہینے میں جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کی کرم کی بھیک مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کر دیتا ہے۔ تو دوستو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب یہ کلمات پڑھ لیجئے، آپ نے یہ آیہ مقدسہ پڑھ لی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے ایک سوال کرنا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں غنا مانگنی ہے کہ مالک تو غنی ہے، مجھے بھی اپنی فضل، اپنی رحمت کے ذریعے غنی کر دے، کیونکہ مالک جس کو چاہتا ہے غنی کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے عزتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے کہ رزق اور سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ شرط یہی ہے کہ اس کا بندہ بن کر اس کی بارگاہ سے مانگے تو وہ اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے۔ جو بندہ یقین کر لے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ اس کی دعا کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے یہی وہ موقع ہوتا ہے۔ دیکھیں میں تو کہتا ہوں جب آپ یہ ذکر کرتے ہیں تو آپ کے دل سے جو ہے وہ دنیا کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف تمہارے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کی رحمت اس کو نصیب ہو جائے، اللہ کی کرم کی بارش اس کو مل جائے، تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی حفاظت کرتا ہے، اللہ کی ہر نعمت پر انسان کو شکر کرنا چاہیے۔ تو کاروبار سے آپ کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دکاندار ہیں، مسافر ہیں، کسی بھی زندگی ہے شعبہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، بس آپ بھائی اس عمل کو ایک مرتبہ کریں گے تو جس بھی میدان میں ہے، طالب علم ہے یا کسی بھی کیٹیگری کے آپ لوگ ہیں، تو آپ اس عمل
عمل کو جب پڑھیں گے تو آپ جس فیلڈ کے ہیں اسی میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں قدم قدم پر تمہاری مدد ہوتی چلی جائے گی، مایوسی تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے گی، گناہ تم سے چھوٹتے چلے جائیں گے، نیکیوں کی طرف تمہاری رغبت بڑھتی چلی جائے گی۔ دیکھیں دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا بھی ہے، ہمیں بتاتا بھی ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کا سایہ کرتا ہے، اللہ اپنے فضل کا سایہ کر دیتا ہے۔ دیکھیں جو میں نے آپ کو اس میں مبارک بتایا ہے، یہ جو کلمات ہیں نا، یہ سورۃ اخلاص کا مرکزی پیغام ہے، توحید کی روح کو واضح کرتے ہیں۔ جو شخص معنی کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کا توکل مضبوط ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ الفاظ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پڑھنے ہیں یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ یہ بھی دیکھیں کتنے آسان سے الفاظ ہیں، کیونکہ جو الفاظ میں نے پہلے بتائے ہیں یہ قرآن مجید کی سورت کی وہ عظیم آیت ہے جس کے ذریعے علماء فرماتے ہیں ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اور اس کا مطلب جو ہمیشہ باقی رہے، جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، جو سب سے بلند ہے، جس کی طرف سب رجوع کرتے ہیں، یہ سب معانی مل کر اللہ کی کامل عظمت ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے توحید مضبوط ہوتی ہے، اللہ پر بھروسہ بڑھتا ہے، دل دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لوگوں سے امیدیں کم ہوتی ہیں، اللہ پر بھروسہ بڑھتا ہے، پریشانی میں ثابت قدم رہتے ہو، اس لیے دل کو سکون بھی آ جاتا ہے، خوف کم ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ بندہ یہ مان لیتا ہے اور یہ یقین رکھنے والا ہے کہ جان لیتا ہے کہ رزق میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب میں اپنے رب کو اس طرح یاد کرتا ہوں تو میرا رب مجھے سب سے بڑھ کر رزق دینے والا ہے، بندوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تنگی عارضی ہے، یہ یقین رزق میں برکت کا سبب ہے، دنیا کی لالچ سے بچاتا ہے یہ ذکر، قناعت سکھاتا ہے یہ ذکر، حرص کم کرتا ہے یہ ذکر۔ اس لیے دوستو ہماری دعا میں بھی ضرور آج شامل ہوں، آج جمعہ کی خصوصی دعا ہوگی، ویڈیو کو بھی لائک کریں، شیئر کریں، دوست احباب تک پہنچائیں تاکہ بہت سارے بھائیوں کا آپ کے ذریعے بھی فائدہ۔ یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اکثر لوگ اس میں کنجوسی کرتے ہیں، حالانکہ اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اب جو ذکر آپ کو دوسرے نمبر پر بتایا ہے، جو کام دوسرے نمبر پر بتایا ہے، اس کو بھی آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، یہ چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، بھئی جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ اسی طرح اس ذکر کو پڑھ سکتے ہیں، اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی تعداد مقصد ہے پوری کرنا، تو تعداد پوری کرنے کے ساتھ ساتھ دل کا ارادہ بھی مضبوط ہونا اور یقین بھی مضبوط ہونا، یہ آپ کے عمل کو مزید 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے جب یہ کلمات پڑھ لیے، یہ 2 کام آپ نے کر لیے، اس کے بعد تیسرا کام کرنا ہے۔ یہ جو دوسرے نمبر پر میں نے تسبیح بتائی ہے، اس کی تعداد بھی پہلی تسبیح جتنی ہے، اور اسی طرح اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، یہ چند ایک کام ہوتے ہیں، یہ چند ایک وظائف ہوتے ہیں، یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جو پڑھنا ہوتی ہیں، اور جب ہم ان کو خاص دنوں میں خاص طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں تو ان کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں جو ہم نے زندگی میں سوچی نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں بن مانگے ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے، آپ نہ بھی مانگے تو رب کائنات اپنے فضل سے عطا کر دیتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو اس میں مبارک ہے، اس کا مطلب ہے بے نیاز، ہر چیز سے مستغنا، سب کو دینے والا، کسی کا محتاج نہیں۔ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، مگر اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہی صرف بندے کے دل میں توکل، قناعت، سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ ہی بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے۔ دل کا بے نیاز ہونا، حرص سے پاک ہونا، اللہ پر مکمل بھروسہ ہونا، لوگوں سے امیدیں توڑ کر رب سے جوڑنا، یہ سب غنا کی حقیقی صورتیں ہوتی ہیں۔ ہم تو بھائی اپنی ہر سانس کے محتاج ہیں، ہم اپنی ہر چیز کے محتاج ہیں، ہم اپنے چلنے میں محتاج ہیں، بولنے میں محتاج ہیں، صحت میں محتاج ہیں، سکون میں محتاج ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ سب کو دینے والا ہے۔ یہ یقین بندے کو عاجزی سکھاتا ہے، اس لیے دل میں یقین بیٹھ جاتا ہے کہ میرا رب سب سے دینے والا ہے، مایوسی ختم ہو جاتی ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے، حرام سے بندہ بچ جاتا ہے، رزق میں وسعت آ جاتی ہے، کم میں برکت ہو جاتی ہے، خرچ کے باوجود کمی محسوس بھی نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں جتنا مرضی خرچ کرتے جائیں تمہارا گھر مال و دولت سے ہمیشہ کے لیے بھر جائے گا، اور تمہارے گھر سے کبھی مال و دولت ختم بھی نہیں ہوگا۔ اس قدر یہ عمل شاندار ہے، اس قدر یہ عمل طاقتور ہے۔ اب آپ کے جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ کے خزانے تمہیں نصیب ہوتے چلے جائیں گے۔ اب آپ نے یہ جو ذکر اس کے بعد بتا رہا ہوں، یہ ذکر کیا ہے؟ اب یہ سورہ مبارکہ ہے قرآن مجید کی، یہ سورت کون سی ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ جب
جب آپ نے یہ دو ذکر کر لیے، تیسرا کام آپ نے استغفار کا کرنا ہوگا۔ وہ فقط اتنے سے الفاظ آپ نے پڑھنے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ جب آپ پڑھیں گے تو تصور رکھیں گے کہ میری زندگی میں مجھ سے جتنی خطائیں ہو چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے ان کو معاف فرما دے گا۔ تو اللہ ہی معاف فرمانے والا ہے اور وہ بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب کوئی اس کی بارگاہ سے معافی مانگتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے آپ نے اس کی بارگاہ سے معافی طلب کرنی ہے اور تصور اپنے تمام گناہوں کا رکھنا ہے جو آپ سے زندگی میں گناہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ آپ نے فقط 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی اس عظیم سورت کا ورد کرنا ہے، اس عظیم سورت کو پڑھنا ہے جس کے اندر قربانی کا ذکر موجود ہے، کیونکہ یہ قربانی والے ایام چل رہے ہیں، یہ قربانی والا مہینہ ہے۔ تو اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر بھی کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر خیر کثیر کا ذکر موجود ہے۔ ذرا پڑھ کے دیکھیے گا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو اس کے اندر قربانی کا ذکر موجود ہے، خیر کثیر کا ذکر موجود ہے، ہر حاجت کے پورے ہونا کا اس کے اندر گارنٹی والا وظیفہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جو بھی مانگتے ہیں اللہ عطا کر دیتا ہے، کیونکہ دیکھیں انتہائی عظیم صورت ہے۔ نبی علیہ السلام کے مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں دشمنان اسلام کی رسوائی کو واضح کرتی ہے۔ صرف 3 آیات پر مشتمل ہونے کے باوجود یہ صورت معنی، برکت اور روحانی اثرات کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس لیے یہ صورت قرآن مجید کی 108ویں صورت ہے، یہ مکی مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کا فقط 1 رکوع ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب کفارہ نے مکہ نے نبی علیہ السلام کو پریشان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کہ جو انہوں نے تانے دیے تھے، حضور پریشان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پریشانی کو دور کرنے کے لیے سورت کا نزول فرمایا۔ اس لیے یہ ہر پریشانی کے خاتمے کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ فقط آپ نے اس سورہ مبارکہ کو تصور کرتے ہوئے اپنے مقصد کا فقط آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری چیز بتانے لگا ہوں، بس آپ کا عمل سمجھے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے یہ چند ایک چیزیں ہیں، 5 چیزیں بنتی ہیں پنجتن پاک کی نسبت سے، اور آج 5 ہی تاریخ ہے، 5 ہی ذوالحجہ ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ جو اعداد والے اعمال ہوتے ہیں وہ طاقت کے اعتبار سے کتنے اہم ہوتے ہیں، وہ تاثیر کے اعتبار سے کتنے کمال کے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جو اعداد والے اعمال ہوتے ہیں جس نے بھی کیے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں، اس میں ناکامی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ پڑھنے والا، کیونکہ دیکھیں نا اس کا مطلب بے انتہائی خیر، کثرت نعمت، نہ ختم ہونے والی بھلائیاں، یہ خیر دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام اس کو آب کوثر کا جام بھی عطا کریں گے۔ جو حضور علیہ السلام کا پکا سچا امتی بنے گا، حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنے والا ہوگا، حضور سے محبت کرنے والا ہوگا، حضور کی سنت پر عمل پیرا کرنے والا ہوگا، تو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھیں، کیونکہ غم اور پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، خوف وسوسے تمہارے ختم ہوں گے، روحانی بیماریوں میں فائدہ ہے، جسمانی بیماریوں میں بھی فاقہ نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے گا، بند دروازے کھل جائیں گے۔ جو کہتے ہیں نا میرے ہر کام میں رکاوٹ ہے، ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اب جس صورت کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں اس کے بعد یہ صورت ہے سورت اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ سورہ مبارکہ ہے، یہ 4 آیات پر مشتمل ہے۔ تو یہ صورت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا مقام اور درجہ رکھتی ہے کہ اس کو روح کہا جاتا ہے۔ جیسے انسان کے ایک جسم میں ایک روح ہے تو یہ صورت روح کہلاتی ہے۔ تو اس لیے اگر انسان کے جسم میں روح نہ ہو تو انسان کا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ کہتے اسی طرح اگر کسی عمل کے اندر یہ صورت موجود ہو تو وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اس عمل کی روح ہے، یہ قرآن کی روح ہے، اس لیے یہ کامیابی کا راستہ ہموار ہوتا ہے، کامیابی اس بندے کا مقدر بنتی ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ 11 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور 3 مرتبہ دعا میں اپنی حاجت طلب کرنی، انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔